ہمارا جو موضوع ہے وہ عظمت جناب فاطمہ زہرا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور ہم دعا کریں گے کہ پروردگار عالم ہم لوگوں کو سیرت جناب فاطمہ زہرا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بڑھ کر کہ جو بیوی کی مختصر زندگی اور اس زندگی میں ہدف ان کا بہت قیمتی تھا. ہدف یعنی مقصد جو انہوں نے اپنی لائف کا ایم سمجھیں کہ جو بنایا وہ بہت ہی مشکل تھا اور اسی پہ انہوں نے اپنی جان قربان کی. وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا تھا. لیکن ہر انسان اس دنیا کا کامیابی کے پیچھے ہوتا ہے. ایسی بات ہے ٹھیک ہے. ہر انسان جو ہے وہ کامیابی کے پیچھے ہوتا ہے. ہم یہ مجالس میں کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کامیابی چاہتے ہیں, دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہیں اور اس سے بڑھ کر ہم آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا تو گزر ہی جائے گی لیکن جو اصل کامیابی ہے وہ آخرت کی. تو زیادہ تر جو ہمارا فوکس ہوتا ہے ان مجالس میں, جو مقصد ہمارا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اس کا اجر ملے. ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی ہمیں اس عزاداری کا فائدہ مل رہا ہے اور مرنے کے بعد تو ماشاءاللہ سے بہترین فائدہ, جزا جو ہے وہ اس کی بہترین. تو ہر انسان کامیابی کے پیچھے ہوتا ہے. کوئی آپ نے دیکھا کہ دولت کمانے کے پیچھے, وہ دولت کو کامیابی سمجھ رہا ہے, کوئی اولاد کو کامیابی سمجھتا ہے. ہر انسان جو ہے وہ کامیابی کے پیچھے ہوتا ہے. لیکن بیوی ہماری, ان کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ ٹھیک ہے, بیوی کی نظر میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کامیابی کیا ہے. تو بیوی نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ ایک چیز میں کامیابی, اور اس کو بار بار آپ نے ارشاد فرمایا. ایک مرتبہ نہیں کہا, 2 مرتبہ نہیں کہا, 3 مرتبہ زور دے کر کہا کہ یاد رکھو کہ ایک چیز میں کامیابی. توجہ ہے نا آپ کی, کہ ایک چیز میں کامیابی ہے. اب یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اہل بیت جب کوئی بات کرتے ہیں تو جذبات میں نہیں کرتے, وہ کرتے ہیں کہ جو خدا پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اگر بیوی کوئی بات کہہ رہی ہے تو یقیناً جذبات میں نہیں کہہ رہی. تو کیا فرمایا کہ ایک چیز میں کامیابی ہے, کہا یاد رکھو کامیابی محبت علی میں ہے. کامیاب ہونا چاہتے ہو محمد بآل, بلند آواز باجل فرجهم. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پکار کے کہنا ہے اپنے وعجل فرجهم, اپنی پوری طاقت لگا کے, کیونکہ اس زمانے کے امام کو آپ پکارتے ہیں جو حاضر ہیں اور مجالس میں آتے ہیں, آپ کی طرف نظر کرم کرتے ہیں, ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم فوراً ان کی دعا لے لیں تو اپنے آپ کو بھی ہمیں متوجہ رکھنا پڑے گا. درود پڑھ لیجیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بیوی نے کیا فرمایا کہ علی کی محبت میں کامیابی. ٹھیک ہے, علی کی زندگی میں بھی جس نے ان سے محبت کی, ان کی شہادت کے بعد بھی, اور قیامت تک بی بی فرما رہی ہے کہ اگر کامیابی ہے تو علی کی محبت میں. اور فرمایا کہ اگر کوئی ناکام ہے تو وہ کس لیے, اگر کوئی بدبخت ہے تو وہ کس لیے, علی سے اگر کوئی عداوت رکھتا, اگر کوئی علی سے بغض رکھتا ہے ان کی زندگی میں بھی اور ان کے جانے کے بعد بھی. ٹھیک ہے, اگر کوئی بغض رکھتا ہے فی حیات ہی و بعد وفات ہی, ان کی حیات میں, ان کے جانے کے بعد, قیامت تک اگر کوئی بغض رکھتا ہے علی سے, اگر کوئی عداوت رکھتا ہے, بی بی فرماتی ہے بدبخت ہے. ٹھیک ہے, بی بی فرماتی ہے ناکام ہے. کامیابی کا راز بتا رہی ہیں کس میں, محبت علی میں بتا رہی ہیں. اب دیکھیں یہاں پر بی بی نے یہ نہیں کہا کہ نماز میں کامیابی, آنے والے آتے رہیں کہ آپ توجہ اس طرف رکھیں. ٹھیک ہے, بی بی نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز میں کامیابی, یہ نہیں کہا کہ روزے میں کامیابی ہے. اب یہ نہیں کہ آپ نے نماز پڑھنی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی پیش نظر دراصل بی بی کو سامنے ایک حدیث آ رہی ہے, اور وہ حدیث کیا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اے علی, اگر کوئی شخص اتنی نمازیں پڑھے کہ اس کی کمر خمیدہ ہو جائے, اتنے روزے رکھے کہ سوکھ کر کانٹا ہو جائے, صفا و مروہ کے درمیان چکر کاٹتا رہے,
پڑھ رہے ہیں نا بچپن سے یہ، ٹھیک ہے؟ اور احد کے پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خیرات کرتے، لیکن اے علی اگر تیری محبت دل میں نہیں رکھتا تو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اسی لیے بی بی فرما رہے ہیں، کسی عبادت کو نہیں کہا کہ نماز میں کامیابی ہے، نہیں کہا کہ روزے میں کامیابی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ رسول خدا بتا گئے کہ اگر عبادتیں کرتا چلا جا رہا ہے لیکن علی کی محبت نہیں رکھتا تو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھیے یہ جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں ان کا فلسفہ کیا ہے، جبکہ قرآن مجید میں ہماری خلقت کا مقصد بھی بتایا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو کیوں پیدا کیا، کہ ہماری عبادت کرو، ٹھیک ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری پیدائش کا مقصد ہے عبادت کرو، اور بی بی فرما رہی ہے کہ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہاری کامیابی کا راز علی کی محبت میں پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ ان تمام عبادتوں کو دیکھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام عبادتیں جب مجسم ہوتی ہیں، کیونکہ ہر چیز جسم رکھتی ہے، یہ جب مجسم ہوتی ہیں تو علی ابن ابی طالب کی صورت میں ہوتی، اسی لیے بی بی نے فرمایا کہ علی کی محبت میں کامیابی ہے، کیونکہ اب علی کی محبت دل میں رکھ کر جب نماز پڑھو گے تو وہ نماز تمہیں معراج کرائے گی۔ علی کی محبت دل میں رکھ کے اگر روزہ رکھو گے تو در حقیقت وہی روزہ دار ہے۔ مل کر بولے نعرہ حیدری حیدری حیدری، شمولیے شاہ نجف آواز بلند در سلامات، صلی اللہ محمد۔ اسی لیے جب ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج، جب ان سے پوچھا گیا کہ محبت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو دین ہے تمہارا، یہ دین کیا یہ محبت کے علاوہ بھی کچھ اور ہے؟ یعنی اس دین کی ابتدا میں بھی محبت ہے اور انتہا میں بھی محبت ہے، انسان کی جو خلقت ہے اس میں بھی محبت ہے، کیونکہ خدا بند عالم نے حدیث قدسی میں فرما دیا کہ میں کیوں خلق کر رہا ہوں اے محمد تمہیں، ٹھیک ہے؟ اگر تمہیں نہ بناتا تو میں اس کائنات کو نہ بناتا، یعنی اگر یہ کائنات بنی تھی تو کسی کی محبت میں بنی، یہ محبت وہ چیز ہے۔ اب دیکھیے محبت جو ہے وہ ہو جاتی ہے کہ نہیں جاتی، محبت کیسے ہو جاتی ہے بتائیے؟ کسی کے اندر آپ کوئی کمال ایسا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے در حقیقت محبت ہو جاتی ہے۔ کسی کی صورت میں کمال ہوتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ کسی کی سیرت میں کمال ہوتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ کسی میں شجاعت ایسی ہوتی ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ کسی عالم سے، اس کے علم سے، اس کے علم کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کسی میں عبادت ایسی ہوتی ہے، اسے دیکھ کے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اب دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ علی سے محبت کیوں کرتے ہو، تو بتائیے کہ علی تو کمالات کا مجموعہ ہے۔ کسی انسان میں تو ایک ہی صفت ہوتی ہے، مولائے کائنات تو وہ ہے کہ جہاں حسن بھی ہے، عبادت بھی ہے، شجاعت میں بھی کمال ہے، عبادت میں بھی کمال ہے، حسن میں بھی کمال ہے، سیرت میں بھی کمال ہے۔ اب بتائیں جو بھی انسان محبت کرتا ہے علی سے وہ جائے تو جائے کہاں، ٹھیک ہے؟ مولائے کائنات کی جو ذات ہے، اگر آپ کے اندر شرافت پائی جاتی ہے، کیونکہ علی کی محبت وہیں آتی ہے جہاں شرافت ہوتی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری حیدری، نبی دشمنوں پہ لعنت، بے شمار دشمنوں پہ لعنت، قاری محمد کی شان پہ بلند تر صلوات۔ صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو علی کمالات کا مجموعہ ہے، فضیلتوں کا مجموعہ ہے۔ لیکن جب مولا سے پوچھا گیا مولا آپ کی نظر میں کون سی فضیلت کمال، کیونکہ ہم تو ہر فضیلت پہ خوش ہو رہے ہیں، مولا کون سی فضیلت پر خوش ہو رہے ہیں؟ مولا کیا خیبر فتح کرنا آپ سمجھتے ہیں بہت بڑا کمال ہے؟ کیا خندق بہت بڑا کمال ہے؟ کتنی فضیلتیں، کون سی فضیلت کو گنوایا جائے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ نہیں، میرے لیے سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ
یعنی کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں خدا کی طرف دیکھوں تو خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں خدا کا بندہ رہوں، میری بندگی کمال پہ پہنچی ہوئی ہو. یہ مولا یعنی کیا چیز؟ خدا شناسی. خدا شناسی ایک چیز ہے، خدا شناسی جو سب سے زیادہ اہل بیت میں پائی جاتی ہے، اور اسی لیے ان کو فضیلتیں ملتی چلی گئیں. آپ کو پتہ ہے کہ ولایت کیسے وسیع ہوتی ہے؟ جو ولایت ہمارے پاس ہے اور جو ولایت آپ کے مولا کی آپ کے پاس ہے، کچھ ولایت ہمارے پاس بھی ہے. انہی کے صدقے میں جو اہل ولایت ہے ہمیں بھی ولایت ملتی ہے، اسی لیے آپ یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ولایت ہے جو آپ کو یہاں کھینچ کے لاتی ہے. جن کے پاس نہیں ہے باہر پڑے، آپ خوش نصیب ہیں آپ کے پاس ہے، یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے. اب ہم چاہیں تو اس ولایت کو وسیع کر سکتے ہیں جیسے مولا نے کیا. کیسے؟ یہی خدا شناسی کے ذریعے، قرب خدا کے ذریعے. ٹھیک ہے، جیسے جیسے خدا سے قریب ہوتے چلے جائیں گے خدا ولایت کو وسیع کرتا چلا جاتا ہے. مولا نے یہی کیا، خدا کے قریب ہوتے چلے گئے، اور قریب اور قریب. خدا کیا کرتا گیا؟ ولایت کو وسیع کرتا چلا گیا. آج دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علی کے فضائل ختم ہی نہیں ہو رہے. دنیا اس وقت پریشان تھی، لیکن آج جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہر روز ایک نئی فضیلت سامنے آ جاتی ہے. جیسے ہی ہر سال دشمن سوشل میڈیا پہ کوئی ایک چٹکلا چھوڑتا ہے تو وہاں سے 100 فضیلتیں نکل کے سامنے آ جاتی ہیں. اس کو کہا جاتا ہے ولایت کا وسیع ہونا، جو قیامت تک وسیع ہوتی رہے گی. کیونکہ علی جب دنیا میں تھے تو اپنی بندگی کو کمال پر پہنچا دیا. اتنا خدا کے قریب اپنے آپ کو کیا، اتنا قریب کیا. دیکھیے کربلا میں امام حسین، لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا نا، ٹھیک ہے، کہ کیسے امام حسین نے خدائی کیسے دے دی. خدا نے کیسے خدائی دے دی امام حسین علیہ السلام کو؟ کیسے دے دی؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام اس امتحان کی منزل پر اپنے آپ کو خدا سے قریب کرتے گئے، اور قریب اور قریب. خدا ولایت کو وسیع کرتا چلا گیا. یہ لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہاں تک کہ خدا نے کہا جاؤ خدائی تمہاری، اب اے حسین کائنات پر حکومت تمہاری. درود پڑھ لیجیے بلند صلی اللہ محمد وآل محمد. دیکھیں امام حسین علیہ السلام کئی مقام پر ایسی منزل آئی، خدا نے کہا بس امتحان ہو گئے، آپ چاہیں تو یہاں بھی اپنے امتحان کو اسٹاپ کر سکتے ہیں، دین بچ سکتا تھا. خدا نے کہا کام ہو گیا، لیکن ابھی ایک راستہ اور ہے. تم چاہو تو یہاں اسٹاپ کر دو، لیکن ابھی آگے راستہ ہے اور آگے جا سکتے ہو. حسین نے کہا اور آگے جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو یہ بات؟ جب سر کٹ کے نیزے پہ بلند ہوا ہزاروں عالم جھکے ہوئے تھے، ہزاروں عالم، جن آئے فرشتے آئے مدد کرنے کے لیے. کسی کی مدد نہیں. کیوں؟ کہا کہ اس قوم کو بیدار کرنا ہے، اور صرف اس دور کے مسلمان کو بیدار نہیں کرنا بلکہ قیامت تک کے مسلمان کو بیدار کرنا. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، کے دشمنوں پہ لعنت. حسین علیہ السلام کی شان پہ بلند تر صلوات. بلند آواز، جتنی آواز سنانے بلند آواز سنا. امام حسین علیہ السلام نے اس امتحان کو اور وسیع کرتے چلے گئے. پروردگار میں امتحان دوں گا، اور یہی جناب زینب نے کیا. اسی لیے وہ بھی صاحب ولایت ہیں. یہی انہوں نے کیا کہ جب خیمے جلنے لگے تو فرشتے آ گئے. فرشتہ محمود نامی وہ آ گئے. اس نے کہا آپ چاہیں تو امتحان یہاں ختم، آپ کامیاب ہیں. یہ نہیں کہا کہ ناکام ہے، کہا آپ کامیاب ہیں، چاہیں تو یہی آگ اٹھا کے ان کے اوپر ڈال دی جائے. اگر آپ حکم کریں تو ایسی ہوا چلائی جائے کہ نیست و نابود ہو جائے. لیکن ایک راستہ اور ہے، یہ راستہ ہے جو سختی پہ جا رہا ہے. جناب زینب نے کیا کہا
میں ویسے امتحان دوں گی جیسے میرے بھائی نے کیا. یعنی امام حسین اور حضرت زینب سختی کو چنتے چلے گئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. سختی چنتے چلے گئے اور ولایت وسیع ہوتی چلی گئی. دنیا کو آج سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا حساب ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کے قریب ہونے کے لیے، لیکن جتنا جب ہم خدا کے قریب ہونا چاہیں گے نا تو سختی آئے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کے قریب ہونے سے آرام ملتا ہے، سختی آتی ہے، کانٹوں پہ چلنا پڑتا ہے، گھر بار لوٹانا پڑتا ہے، چادریں دینی پڑ جاتی ہیں، بچے دینے پڑ جاتے ہیں. امام حسین سب کچھ قربان کرتے چلے گئے. علی اکبر جیسا بیٹا قربان کر دیا، جناب زینب کی چادر قربان کر دی اور اپنی ولایت کو وسیع کرواتے چلے گئے. تو دیکھیں اس طرح ولایت وسیع ہوتی ہے. اور یہ ہمیں اہل بیت نے سکھایا کہ اگر تم ولایت اپنی وسیع کرنا چاہتے ہو تو خدا سے قریب ہو جاؤ، خدا شناسی سیکھو. بی بی نے خدا شناسی کو اپنی زندگی کا ہدف بنایا اور اسی پہ ڈٹی رہی اور اسی پر اپنی جان قربان کی. آج ہم ان ہستیوں کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان ہستیوں نے خدائی صفات کو اپنے وجود میں سمیٹا اور ہمیں بتایا کہ دیکھو اس طرح خدا سے قریب ہوا جاتا ہے، ایسے خدا سے قریب. یہ ان ہستیوں نے ہمیں بتایا. ضرور پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب دیکھیں اس بی بی کی عظمت کتنی ہے. کیا ضرورت تھی کانٹوں پہ چلنے کی؟ خدا نے تو پہلے عظمتوں کا اعلان تو کر چکا. خدا حدیث قدسی میں موجود ہے، اے محمد اگر ہم آپ کو خلق نہ کرتے تو اس کائنات کو نہ بنتا، اگر ہم علی کو خلق نہ کرتے تو آپ کو خلق نہ کرتے. یہاں پہ رک نہیں گئی حدیث، اب کہا کہ اگر ہم فاطمہ کو خلق نہ کرتے تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتے. یعنی اتنی باعظمت بی بی، عمر 18 سال. شان پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل فقط 18 سال عمر اور خدا فرشتوں پر فخر و مباحات کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ میری کنیز جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے، دیکھو اس کی ہر نماز پر ایک الگ نور ساتے ہوتا اور آسمان کی طرف جاتا. دیکھو اس کی عبادت دیکھو. یعنی خدا فرشتوں پر فخر و مباحات کر رہا ہے. تو یہاں بی بی نے اس طرح سے ہمیں بتایا کہ کس طرح تمہیں خدا سے قریب ہونا ہے اور متوجہ کس طرح خدا کی طرف ہونا ہے. اب دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو یاد کرتے ہیں، ہمیں تو ہر وقت خدا یاد رہتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھنے میں اور متوجہ ہونے میں فرق ہے. ٹھیک ہے، خدا کو یاد رکھنا اور متوجہ ہونا وہ اور ہے. لیکن ایک روز بی بی بیٹھی ہوئی تھی اپنے بابا کے ساتھ، تو اس وقت جبرائیل آیا اور آنے کے بعد کہا کہ خدا ارشاد فرماتا ہے بعد تحفہ سلام و درود کے صلی علی محمد وآل محمد. یعنی کہ گھرانہ دیکھیں کس طرح ہمیں متوجہ کرواتا ہے خدا کی طرف. تو خدا فرماتا ہے بی بی سے پوچھیں کہ کوئی خواہش ہو تو بیان کریں. اب دیکھیں خدا پوچھ رہا ہے کہ سیدہ کوئی خواہش ہو تو بیان کریں. اور بی بی کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے، مگر میں فقط کیا چاہتی ہوں کہ میری توجہ اور خدا کی جانب. کیا کہتی ہیں کہ اور میں خدا کی جانب متوجہ ہو جاؤں. یعنی کیسی خواہش ہے اہل بیت کی کہ قرب خدا کے لیے تڑپتے ہیں کہ خدا ہمیں اپنا جمال دکھا دے، خدا ہمیں اپنی زیارت کروا دے. اور اسی طرح ایک روز جب بی بی پریشان بیٹھی تھی ہمارے لیے، جب ان کے بابا نے پوچھا کہ سیدہ کیوں پریشان ہو، تو انہوں نے کہا کہ بابا میں اس لیے پریشان ہوں
کہ روز آخرت روز آخرت سب کچھ عریاں ہوگا. اس وقت کیا ہوگا؟ اب آئیے کہیں کہ بی بی آپ کو کیا غم ہے؟ آپ تو جب آئیں گی اہل محشر کی نگاہیں جھک جائیں گی، لیکن بی بی کس کے لیے غم کر رہی ہیں؟ ہمارے لیے، کہ سب کچھ عریاں ہوگا. لیکن یہاں تو سب کچھ چھپا ہوا ہے نا. میں کیسی ہوں آپ کو کیا پتا؟ ٹھیک ہے، آپ کیسے مجھے کیا پتا؟ ظاہر میں سب اچھے ہیں، لیکن گھر میں کیسی ہوں، پھر تنہائی میں کیسی ہوں. تنہائی میں دیکھا جاتا ہے کہ دین کتنا ہے میرے پاس، یہ تنہائی میں پتہ چلتا ہے کہ آپ تنہا بیٹھے ہو اور موبائل ہاتھ میں ہو. اس وقت پتہ چلتا ہے یہ کہ دین کتنا ہے آپ کے پاس، کتنے بڑے عزادار ہو، کتنے بڑے زینبی ہو، کیسے پرسہ دینے والے ہو. یہ اس وقت پتہ چلے گا. تنہائی میں پتہ چلتا ہے میں کیا ہوں، میری فطرت کیا ہے، یہ تنہائی میں پتہ چلتا ہے. تو بی بی کہہ رہی میں پریشان ہوں کہ روز قیامت سب کچھ عریاں ہے. تو اس وقت جبرائیل آ گئے، اور یہاں بھی ہمیں ایک فائدہ مل گیا اپنی بیوی کی وجہ سے، کہ بیوی پریشان ہوئی اور ان کی پریشانی خدا سے نہیں دیکھی گئی. اور خدا نے کہا کہ فاطمہ آپ نہ پریشان ہو، ہم آپ کے چاہنے والوں کو عریاں نہیں رہنے دیں گے. ہم آپ کے چاہنے والوں کو نور کے دائروں میں سفر کروائیں. وہ جو میدان حشر کا سفر ہے نا، سفر ہے باقاعدہ، قیامت کے میدان تک سفر ہے. وہ سفر کیسے طے ہوگا؟ روشنی نہیں ہے وہاں پہ، روشنی خود لے کے جانی ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے. اب یہ اعضاء کو ایسا بنانا پڑے گا کہ سارے اعضاء ٹارچ کا کام کریں. اور وہ کیسے بنیں گے؟ وضو کے ذریعے. ٹھیک ہے، وضو کریں گے تو یہ اعضاء چمکیں گے، اور وہ جو سفر ہے محشر کا وہ طے ہوگا. تو بیوی کو کہا گیا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کے چاہنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، ان کو ہم نور کے دائروں میں سفر کروائیں گے. اسی لیے ہمارے چوتھے معصوم امام زین العابدین دعائے ابو حمزہ سوالی میں کہ پروردگار مجھے تیری ستاریت کی دنیا سے زیادہ آخرت میں سے. دنیا میں میرے اندر کوئی عیب ہے اگر لوگوں کو پتہ چلتا ہے چل جائے، لیکن آخرت میں نہ پتہ چلتا، کہ جہاں سب جمع ہوئے ہوں گے، جہاں ساری دنیا جمع ہوگی، اس وقت خدا نہ کرے جو شرمندگی ہوگی. تو اس لیے کہا کہ متوجہ ہو جاؤ، ہمیں یاد رکھو، متوجہ ہو جاؤ، خدا کی طرف اپنی توجہ کرو. اب دیکھیں دنیا آج ہمیں کہتی ہے کہ یہ کربلا ہمیں کیا دیتی، کہتے ہیں نا لوگ ہمیں، جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے ہم پر اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں. دنیا کہتی ہے کربلا کیا دے رہی ہمیں. آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا سوچ کے ہر سال عزاداری کرتے ہیں، ہر سال مجلس میں آتے ہیں، کیا سوچ کے جیسے ہی محرم آتا ہے کالے کپڑے پہن لیتے ہیں. دیکھیں اس دنیا میں جب کسی انسان پہ مصیبت آتی ہے اس وقت فوراً آپ کو ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے اس مصیبت سے نکلنے کے لیے. ایسی بات ہے یا نہیں؟ جیسے کوئی مصیبت آتی ہے فوراً آپ کو ایک سہارا چاہیے تاکہ آپ اس مصیبت سے نکل جائیں. یہ کربلا ہمیں وہ سہارا دیتی. توجہ ہے آپ کی؟ ایران عراق کی جو جنگ ہو رہی تھی تو اس میں جو شہداء مارے جاتے تھے ان کو دفن کر دیا جاتا تھا، اس وقت ویسے ہی دفن کر دیا جاتا تھا فوری طور پر. بعد میں ان کے لاشیں نکالے گئے اور ان کے مرثا تک پہنچائے جاتے تھے. کئی سالوں تک کام ہوا. تو ایک والدین کو اطلاع دی گئی کہ ان کے بیٹے کا لاشا مل گیا، وہ لے لے آتے. اب جب وہ آ رہے تھے بیٹے کا لاشیں وصول کرنے کے لیے
तो सोच रहे थे कि चलो बेटे के जिस्म से, उसके लाशे से लिपटेंगे तो हमारे दिल को कुछ सुकून मिल जाएगा। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ताबूत में एक सफेद गठरी रखी, एक सफेद गठरी रखी हुई है। अब वो दोनों हैरान हो गए, उनके बढ़ते हुए कदम रुक गए। वो लोग समझ रहे थे कि जाके बेटे के जिस्म से लिपटेंगे, गिरिया करेंगे। दोनों खामोशी से ताबूत के पास बैठ गए। क्या करते, सर झुका के बैठ गए। बाप ने ताबूत पे लिखे हुए बेटे के नाम को देखा, नाम सही था, फला इब्ने फला। फिर वल्दियत देखी, सही है। फिर देखा तारीख शहादत देखी, वो भी सही है। मकाम शहादत देखा, वो भी सही है। सब कुछ लिखा होता है बॉक्स के ऊपर, यानी पता चल गया जनाजा इन्हीं के बेटे का। लेकिन एक सफेद गठरी में बंधा हुआ रखा। बाप ने हाथ लगा के गठरी को छू के देखा तो सख्त लगा, यानी उसमें सिर्फ हड्डियां थी बेटे की। अब उसने सोचा कि कैसे माँ को तसल्ली दी, तो उसने एक जुमला कहा। उसने कहा आज इसका वजन बिल्कुल उतना ही है जिस दिन ये जैसे पैदा हुआ। उसने अंदाजा किया कि जो हड्डियों का वजन है 2 किलो के करीब होगा। बीवी को तसल्ली देने के लिए कहा आज इसका वजन उतना ही है जितना जिस दिन खुदा ने हमें तोहफे में दिया था। वहां पे अफसर मौजूद थे बड़े बड़े, सबने सुना कि माँ की चीख बुलंद हुई, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा लाल। लेकिन सिर्फ 2 लम्हे के बाद माँ के मुंह से जुमला निकला, हाय उम्मे फरमा, हाय कासी। यानी जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो फकत 2 लम्हे लगते हैं हमें करबला पहुंचने, और ये करबला हमें सहारा देती है कि अगर तुम्हारा बेटा ऐसे मारा गया तो करबला में याद करो उम्मे फरवा को कि उम्मे फरवा का कासिम भी ऐसे ही आया था। तो माँ के दिल को सुकून आ जाता है। ये करबला हमें सुकून देती है, ये करबला हमें सहारा देती है। अब आप देखिए कि शुहदा के जो लाशें आते थे, कैसे जनाबे ज़ैनब और बीवियां उनको देखती होंगी, उनको बर्दाश्त करती होंगी। हमारा सलाम हो उन बीवियों पर कि जो कटे हुए सरों को नेज़ों पर देख रही थी, और देख रही थी कि एक बार सर नेज़े पे नहीं लगाए जाते और उतारे जाते, बार बार सरों को पूरे रास्ते में कई बार नेज़ों पे चढ़ाया जाता है, कई बार उतारा जाता है। और फिर उसके बाद ये मंजर देखती हुई जनाब ज़ैनब कूफे के बाजार से गुजर रही है। कूफे के बाजार में आलम क्या है जनाब ज़ैनब का? जनाब ज़ैनब के साथ कौन है? जनाब सकीना है। और उस बच्ची का आलम क्या है कि जो जबान थी ना जनाब सकीना की, वो ऐंठ गई थी, प्यास सख्त हो गई थी। रुखसार जो थे तमाचे के निशान थे, कानों से खून बह रहा था, बालों में मिट्टी पड़ी हुई थी, कुर्ते का दामन जला हुआ था। ये इनका आलम था। और कूफे का माहौल क्या था? वहां क्या हो रहा था? ऐसा नहीं था कि बाजार से गुजर रहे थे तो खामोशी से गुजर गए, नहीं, वहां तमाशाइयों का हजूम था। और उसके साथ साथ वहां क्या हो रहा था? वो खाली तमाशा थोड़ी देख रहे थे, उनके हाथों में पत्थर थे, उनके हाथों में अंगारे थे, वो पत्थर और अंगारे फेंक रहे। ऐसे में जनाबे सकीना ने जनाबे ज़ैनब से कहा कि फूफी अम्मा जरा उस औरत के लिए दुआ कर दीजिए। एक औरत की तरफ इशारा किया। जनाबे ज़ैनब ने कहा सकीना कि जहाँ इस कदर हंगाम है, पत्थरों की बारिश हो रही है, इस औरत में तुझे क्या खूबी नजर आई कि दुआ की तालीब हुई? तो मर्तबा जनाबे सकीना ने कहा फूफी अम्मा उसके हाथ में ना पत्थर है ना अंगार। ये क्या आलम हो गया। और अहले बैत इतने करीम हैं, और ऐसे में जनाबे सकीना की जबान से निकलता हुआ एक जुमला, अल अतश, अल अतश, हाय प्यास, हाय प्यास। एक ज़ईफा बैठी थी अपनी छत पर, उसने जब ये जुमला सुना, उसने अपनी कनीज को बुलाया, जाओ ये खाना पानी लेके जाओ इनके लिए, भूखे हैं, प्यासे हैं, यतीम हैं। जब वो कनीज लेकर आई तो जनाब ज़ैनब ने पूछा क्या लेकर आई? उसने कहा मेरी मालकन ने खाना भेजा है, पानी भेजा है। तो जनाब ज़ैनब ने कहा कि जाओ उससे पूछ के आओ ये सदका है या हदिया है।
وہ واپس آئی اپنی مالکن سے پوچھنے کے لیے کہ یہ قیدی عورت پوچھ رہی ہے یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے. تو اس مالکن نے کہا کہ یہ صدقہ ہے تو کیا ہوا, یا ہدیہ ہے تو کیا, تم تو قیدی ہو, بھوکے ہو, پیاسے ہو, تمہارے بچے یتیم ہیں, تم کھا لو, تمہیں اس سے کیا کہ صدقہ ہے یا ہدیہ. اب جب کنیز نے آ کے جناب زینب سے یہ کہا تو جناب زینب نے فرمایا ہم پر صدقہ حرام ہے. جب اس کنیز نے جا کے اپنی مالکن کو بتایا تو اس نے سر سے چادر اتار کر دی. اس نے ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ارے کہیں میری بی بی فاطمہ کا گھر تو نہیں اجڑ گیا, ارے کہیں میرے نبی کا چمن تو تاراج نہیں ہو گیا. کیونکہ سب جانتے تھے کہ صدقہ صرف سادات پر حرام, سب جانتے تھے کہ صدقہ صرف سادات پر حرام. اب اس نے کنیز سے کہا کہ نہیں, جاؤ ان سے کہو کہ یہ ہدیہ ہے, ہدیہ, اور صرف ہدیہ نہیں ہے بلکہ یہ نظر حسین ہے. کہا میں اپنے حسین کی سلامتی کی نظر دلواتی ہوں ہر مہینے. جاؤ ان سے کہو تم خوش نصیب ہو, تم سلامتیاں حسین کی نظر کھا رہے ہو, خوش نصیب ہو تم, کھاؤ, تمہارا مقدر کہ تم سلامتیاں حسین کی نظر کھا رہے ہو. جب اس کنیز نے آگے بیوی سے کہا کہ یہ سلامتی حسین کی نظر ہے تو بار بیوی نے کہا جا اپنی مالکن کو بلا. اب وہ مالکن آئی لاٹھی ٹیکتی ہوئی, وہ ضعیفہ آئی. تو بار جناب زینب نے کہا کہ ہم تیرا ہدیہ قبول کرتے ہیں لیکن یہ ہدیہ ہم اس وقت قبول کریں گے کہ پہلے تو ہم سے کچھ مانگ, ہم ایسے ہدیہ نہیں لیتے, اپنی حاجت بتا. اس نے جناب زینب کو سر سے پیر تک دیکھا, یعنی اس نے دیکھا کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, کپڑے میلے ہیں, سر پر چادر نہیں ہے. یہ بیوی کہہ رہی ہے مانگ. جناب زینب نے کہا میری زبو حالی کو نہ دیکھ, میرے پھٹے ہوئے کپڑوں کو مت دیکھ, میرے بندھے ہوئے ہاتھوں کو مت دیکھ. یہ امتحان کی منزل ہے, اختیار کی منزل کچھ اور ہے. تو بار جناب زینب نے کہا مانگ. اس نے کہا بی بی اگر تم کہتی ہو تو چلو میں اپنی حاجت تمہیں بتا دیتی. کہا پہلے میری حاجت یہ ہے کہ جیسے تمہارے بچے یہ یتیم ہوئے, حضرت نہ جانے لوگ کیا دیکھتے تھے ان یتیم بچوں میں, جگہ جگہ یہ دعا منگوائی جاتی تھی جیسے تمہارے بچے یتیم ہوئے ایسے ہمارے بچے یتیم نہ ہو. جناب سکینہ نے پھوپھی کا اشارہ پایا, اپنا جلا ہوا دامن اٹھایا, اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پالنے والے میری یتیمی کا واسطہ, جیسے میں یتیم ہوئی ایسے اس کے بچے یتیم نہ ہو. جناب زینب نے آمین کہا. کہا بی بی دوسری دعا بتا. کہا دعا مانگو میرا حسین خیریت سے, میرا آقا حسین خیریت سے. اچھا تارو ماتم کرتے ہوئے سننا, جو گریہ نہ کر سکے سینے پہ ہاتھ رکھ لے, ماتم کرتا ہے لیکن گریہ کیے بغیر کوئی نہ ہوتے. اپنی آوازوں کو آزاد کر کے رویا کرے, ماتم کرتے ہوئے, پرسہ دیتے ہوئے, زبان سے جملے جاری کیا کریں. بی بی پرسہ دے رہی ہوں, یہاں سب عذاب پہ لکھا جا رہا ہے, گواہی دی جائے گی ہاں اس نے پرسہ دیا تھا. بی بی زینب منتظر ہوتی ہے روزانہ ہمارے پرسے کی. ابھی بھی دعا کرو میرا حسین سلامتی کے ساتھ ہو, خیریت سے. بتائیے کیسے کیسے امتحان زینب کے, کیسے ہاتھ اٹھائے زینب کہ حسین سلامتی سے ہے, حسین کی سلامتی رہے. کیسے ہاتھ اٹھائے, مگر ہاتھ اٹھائے, دعا کی. اور ایک بار جناب زینب نے کہا اور دعا بتا. کہا بی بی دعا کرو میں اپنی بی بی آقا زادی کی زیارت کروں گا, میں اپنی بی بی زینب کے پاس جاؤں, ان کی زیارت کروں. ایک بار جناب زینب نے پوچھا کہ کیا پہچانتی ہے زینب کو, پہچانتی ہے؟ کہ جیسے میں پہچانتی ہوں ایسے کوئی نہیں پہچانتا. ارے میں نے بی بی سے اپنی قرآن پڑھا ہے, میں نے اپنی بی بی سے دین سیکھا ہے. تو جناب زینب نے فرمایا کیا کچھ کہا تھا تیری بی بی نے, کیا کوئی وصیت کی تھی؟ کہا میری بی بی نے کہا تھا کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا. ایک بار جناب زینب نے چہرے سے بال ہٹائے, ام حبیبہ ارے تو نے کہا پہچانا اپنی آقا زادی کو, ارے میں ہی تیری زینب ہوں. انا للہ و انا الیہ.
ماننے والے ہمارے اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. ہاتھ بلند کر کے سب مل کے آمین کہیں. پروردگارہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما. پروردگارہ ان آنکھوں پہ رحمت نازل فرما جن کے آنسو رومال سیدہ کی زینت بننے جا رہے ہیں. ماننے والے اجازتدار اس صف اعزاز سے اٹھنے نہ پائیں. ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. ہماری پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے قرصے کو قبول فرما. اس صف اعزاز کی حفاظت فرما. ہمارے تمام مقدسات کی حفاظت فرما. پروردگارہ جب تک دنیا میں رہے دامن سیدہ ہمارے ہاتھ میں رہے. ہمارے بچوں کو دین و دنیا کی سعادتیں نصیب فرما. پروردگار اس صف اعزاز کی حفاظت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. بے روزگاروں کو بہترین روزگار عطا فرما. پاک پروردگار میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار عالم ہمارے امام کو صحت و سلامتی زندگی عطا فرما. ہمیں اس قابل کر دے کہ ان کے پرچم کے سائے تلے جمع ہو. ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ آپ سب کے مرحومین اس گھر کے مرحوم